آج کل لڑکے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو کٹواتے ہیں. یہ باڈی بلڈر آج کل یہ کام کر رہے ہیں, سینے وینے کے بال وہ صاف کر لیتے ہیں. تو بال مرد کے لیے سینے کے بال یا بازو کے بال صاف کرنا جائز ہے بشرطے کہ عورتوں سے مشابہت کی نیت نہ ہو. سمجھ رہے؟ عورتوں سے مشابہت کی نیت کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ غلط قسم کے بھی ہوتے ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو اپنے باڈی ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھنے میں لیڈیز سے نظر آئے, وہ ٹھیک ہے نا, نسوانیت نظر آئے, ایسے لگے دیکھنے میں کہ دوسرے کا خود دل چاہے کہ میں اس سے گلے ملوں, اس سے مصافحہ کروں. یہ نیت ہے تو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بعض لوگوں کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں تو پسینہ بدبو وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے, یا باڈی بلڈر نے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلے میں اس کو اپنے جسم کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے تو وہ جائز ہے اس کے لیے. لیکن باڈی بلڈنگ میں یہ بات یاد رکھیں, ناک سے لے کے گھٹنے تک جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے. یہ بلڈر جو ہے نا ایک چھوٹا سا کچھا 2-3 دھاگے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوروں کے اپنے آپ کو انگریزوں پر قیاس نہ کریں, ان کے ہاں تو اخلاقی اقدار ہے ہی نہیں. مجھے کسی نے بتایا اب ان کے ہاں عورتیں بھی اس میں اکھاڑے میں آ کے باڈی بلڈنگ کر رہی ہیں. ہم تو مردوں پہ رو رہے تھے کہ ان کا لباس پورا نہیں, ان کی خواتین بھی جا رہی ہیں, وہ بھی باڈی بلڈنگ کے مقابلے کر رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی کی بیوی تو بننا نہیں ہے, تو ظاہر بلڈر ہی بنیں گی. پھر وہ جس عورت نے کسی کی بیوی بننا ہے, نیچرل لائف گزارنی, وہ بلڈر بن کے کیا کرے گی؟ تو باڈی بلڈنگ کے لیے سے بعض لوگ بال صاف کرتے ہیں تو وہ کیونکہ وہ نمائش کرنی ہوتی ہے. ویسے یہ کام کراہت سے خالی نہیں ہے. کراہت سے یہ جو نمائش ہوتی ہے نا, اپنے باڈی بلڈنگ کیا کریں, جم خانے جایا کریں, جان بنانے کے لیے, طاقت بنانے کے لیے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے صحت کو, اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے. بس یہ نیت ہونی چاہیے. میں بھی کبھی کبھار جو ہے نا مہینے میں 1-8 دفعہ چکر لگا لیتا ہوں, جا کے دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں مجھے مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ آئے ہوئے ہیں وہ بس وہ اپنے ٹیچر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں سے نکالنا ہے میں نے نا اپنے آپ کو, ادھر والا, اس کی چاپیں تھوڑی سی باہر آنی چاہیے. اب وہ اس کی ایکسرسائز بتا رہا ہے, کہہ رہے اب یہ تھوڑا سا یہاں سے ہو جائے تھوڑا سا. اب وہ پھر شیشے میں کھڑا ہو کر دیکھ بھی رہا ہے, یہ ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا. تو یہ بیوقوفوں والی حرکت ہے. حلال حرام کی بات نہیں ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا. کچھ چیزیں تھوڑی سی چھچوراپن بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, حرام نہیں ہوتی مگر وہ کیا ہے, چھچوراپن ہے. بھائی آپ جاؤ, آپ مختلف قسم کے وزن اٹھاؤ تاکہ آپ کا جسم اچھا ہو جائے, تھوڑا سا پیٹ اندر ہو جائے. تون اللہ کے نبی نے بھی تون کو پسند نہیں کیا ہے, پیٹ اندر ہو جائے, اسٹیمنا بڑھ جائے. باڈی بلڈر میں اسٹیمنا بہت ہوتا ہے. اور یہ جم خانے جو لوگ پابندی سے جاتے ہیں بوڑھے نہیں ہوتے. وہ میں ابھی کچھ دن پہلے چکر لگانے گیا, وہ ہمارے دوست ہی کا ہے وہ اصل میں, تو علماء کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں. میں گیا تو وہاں ایک صاحب جوان آدمی بنگلہ دیش کے, او بھائی وہ اتنا زیادہ وزن اٹھا کے ورزش کر رہے ہیں اور کندھے پہ رکھ کے تھائس لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میں 2-4 دفعہ جب گیا میں نے ان کو دیکھا, میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا مولوی صاحب, وہ ہے بھی عالم, دارالعلوم پرنگی سے فارغ ہے, بنگلہ دیش کے ہیں. میں نے کہا آپ اتنا وزن اٹھاتے ہو, ابھی آپ 40-45 سال کے ہو, اور ابھی تو گھڑیاں نہ کھس جائیں کہیں آپ کی. اس نے کہا, وہ کہنے لگے کس نے کہا میں 45 سال کا ہوں, میں 75 سال کا ہوں. مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا بھائی آپ عالم ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر میں نے 2-3 لوگوں سے تصدیق کی, وہاں لوگوں نے بتایا یہ 75 سال کے ہیں. دیکھو ایکسرسائز میں ہے, ایک باقاعدہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, کیا اللہ نے صحت دی. ہمارے یہاں 75 سال میں زندہ ہی نہیں رہتا آدمی, 60 سال کے بعد بس بونس پہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, دعائیں تعویذ. اور تو صحت کا خیال رکھا, عالم بھی ہے, بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, قرآن بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو میں نے کہا آپ کھاتے کیا ہیں, کیونکہ جب اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پھر ہم نے سنا ہے جو باڈی بلڈر لوگ ہیں نا انہی سے سنا ہے کہ باڈی بلڈنگ کرنا غریب آدمی کا کام نہیں ہے, اس کے لیے جائیدادیں کھانی پڑتی ہیں, باقاعدہ بہنوں کی وراثتیں کھانی پڑتی ہیں, پھر جا کے باڈی بلڈر کا پیٹ بھرتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ تو بیچارے قاری ہیں, جا کے بچوں کو گھروں میں پڑھاتے ہیں, آپ کیا کھاتے کیا ہیں؟ کہ کچھ بھی نہیں کھاتا, روٹی کھاتا ہوں. جا کے لوگ 2 کھاتے ہیں, میں 4 کھا جاتا ہوں. کہہ رہے میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں فش کھاؤں. پھر وہ جو بلڈروں کے اپنے وہ ہوتے ہیں نا, وہ ان کے نسخے ہوتے ہیں, یہ کھا جاؤ, وہ کھا جاؤ, وہاں سے یہ کھا جاؤ, آلو کھا جاؤ, اتنے پراٹھے کھا جاؤ. تو کہہ رہے میں جو آتا ہے کھا جاتا ہوں, میں روٹی کھاتا ہوں پیٹ بھر کے. تو روٹی پر تو میرا پھر مجھے بیان یاد آیا. میں نے کہا میرا بیان ہے گندم کی روٹی, وہ سن لیں. اللہ نے روٹی میں سب کچھ رکھا ہے, وہ جو روٹی نہیں کھائے گا وہ چاہے جائیدادیں بھی کھا جائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ ہمیشہ روٹی سے بھرتا ہے. تو جم خانے جانا چاہیے. بات سے بات چل پڑتی ہے. ایک اور بات بتاؤں, لڑکوں کو ہے تو ذرا حیا کے خلاف بات, لیکن آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں اپنی توانائی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرنے کا رواج بہت بڑھ گیا. یہ لت پڑ جاتی ہے ان کو ہینڈ پریکٹس کی, اور جو ہے نا وہ کرتے ہی رہتے ہیں یہ کام.
پھر وہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ہمیں علاج بتاؤ, ہمیں نسخہ بتاؤ, وہ بتاتے ہیں, پھر بد نظری ہو جاتی ہے, پھر یہ کام ہو جاتا ہے ان سے, تو یہ تنگ آ جاتے ہیں. ان کے لیے بہترین نسخہ ہے جم خانے جایا کریں, ایکسرسائز کیا کریں, اس سے یہ عادت, بری عادت بھی چھوٹ جاتی ہے. مجھے کوئی لڑکا فون کرتا ہے میرے سے یہ عادت نہیں چھوٹ رہی, میں کہتا ہوں بھائی جم خانے جاؤ. بعض چیزیں نماز سے نہیں چھوٹیں گی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرق تو پڑتا ہے, بے حیائی میں کمی تو آتی ہے, لیکن جسم جو ہے نا, جسم جب جس کو شہوت تو ایک انسان کی طبعی چیز ہے نا, اس کو تھوڑی ختم کیا جا سکتا ہے. تو توبہ کرے گا 1 ہفتے تک, 2 ہفتے تک, پھر وہ توبہ توڑ دیتا ہے, یہ ایسی لت پڑ جاتی ہے. تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھو, وہ بھی سارے کام کرو, اور ساتھ ساتھ جم خانے جایا کرو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں گے تو ایک تو آپ کی توانائی صحیح جگہ یوٹیلائز ہونا شروع ہو جائے گی. جتنا کھا رہے ہیں بازوؤں میں اور ٹانگوں میں لگنا شروع ہو جائے گا, سینے میں لگنا شروع ہو جائے گا. توانائی جب یوٹیلائز ہوگی تو اتنی شہوت پھر جسم میں رہتی نہیں ہے کہ وہ غلط جگہ اس کو یوز کرے. جو کھا رہے ہیں وہ جسم میں لگ رہا ہے. ایک فائدہ تو یہ. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شام کے وقت جم خانے جائیں گے تو آپ کو اتنی تھکاوٹ ہوگی کہ آپ کو بہت جلدی نیند آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ برائی اکثر جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں اس وقت شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. اور اکثر لڑکوں کی جو ہم نے جو حالات معلوم کیے ہیں, جو میرے پاس ظاہر ہر قسم کا طبقہ فون کرتا ہے, تو 99% کیا یہ برائی کب ہوتی ہے؟ جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور دماغ میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. تو آپ اتنا تھک جاؤ گے کہ آپ بستر پہ لیٹتے ہی سو جاؤ گے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب جسم بننا شروع ہوگا, باڈی بلڈر کا بہت تیزی سے جسم بننا شروع ہوتا ہے, اس میں جان آنا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کو اپنی صحت کی حفاظت کی خود بخود فکر شروع ہو جاتی ہے. اس کو پتا ہے میں یہاں اتنے ڈنڈ پیل رہا ہوں, اتنا پسینہ بہا رہا ہوں, تو اگر میں نے یہی گندے کام کرنے, الٹے کام کرنے, تو مجھے 1-2 گھنٹے یہاں جم خانے میں وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بالکل ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. ادھر بھی توانائی یوٹیلائز ہو رہی ہے تو غائب ہو جائے گا, تو غائب ہو جائے گا. لوگ دیکھیں گے ایک کرتا جھاڑ کے بندہ گیا کہاں, بالکل غائب ہونا شروع. تو اس کو اپنی توانائی اور انرجی جو ہے نا اس کو محفوظ رکھنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور یہ لڑکوں نے خود بتایا کہ جو جم خانے جاتے کہتے ہیں ہم سے یہ عادت الحمدللہ چھوٹ گئی. ایک فکر بن جاتی ہے جب روزانہ دیکھتا ہے نا شیشے میں کھڑا ہوگا, وہ یہاں سے یہ پہلے تو نہیں تھا. ایک ساتھ تھے موٹر سائیکل سے نیچے گرے, نوجوان لڑکا بالکل باریک تھا, اس کے اتنی چوٹیں آئی ہڈی پہ, میں حیران. میں نے کہا آپ تو اتنا زور سے گرے نہیں ہو لیکن چوٹیں بہت آئی ہڈی پہ. کہہ رہے میں جب زمین پہ گرتا ہوں تو گوشت کا آپشن نہیں ہے, ڈائریکٹ چوٹ کہاں لگتی ہے؟ ہڈی. کہہ رہے عام آدمی جب گرتا ہے تو پہلے چوٹ گوشت پہ اثر کرتی ہے, اس کے بعد اس کے ضمنی اثرات ہڈی تک پہنچتے ہیں. کہہ رہے ہمارے یہاں ضمنی چیز کا تصور نہیں ہے, گرے ڈائریکٹ ہڈی متاثر ہے. تو وہ تھے بھی بہاری. بہاریوں کے بارے میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مشہور ہے نا کہ باتونی بہت ہوتے ہیں, تو بڑی زبردست باتیں کرتے تھے. ایک دن بیٹھے ہوئے کہیں آفس میں ایک صاحب آئے, اسٹیٹ ایجنسی کا کام بھی یہ کرتے تھے. ایک صاحب آئے, کہنے لگے میں یہاں پلاٹ لینا چاہتا ہوں اور اس میں یہ خطرات ہیں, یہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے سارے بتا دیا کہ بھائی یہ پلاٹ بالکل کلیئر ہے, آپ پرچیز کر لیں, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں. کرے نہیں پھر یوں ویسا نہ ہو جائے, کوئی قبضہ نہ کر لے. تو یہ تھے بہاری نا, انہوں نے فوراً مثال دی. کہتے ہیں بھائی جب انسان پر برا وقت آتا ہے نا تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. جب برا وقت آتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ مجھے مثال یاد رہ گئی. کیسی عجیب مثال دی نا. حالانکہ اونٹ پہ کتا کہاں پہنچے گا, لیکن جب کتے نے کاٹنا تقدیر میں لکھا ہو تو اونٹ پہ بھی بیٹھو گے نا, وہاں بھی کتا کاٹ لے گا آ کے. تو ان کو اس قسم کی مثالیں بہت یاد تھیں. تو جم خانے جانے سے کیا ہوتا ہے, جسم میں تھوڑا گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے, سینہ چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جان مان آنا شروع ہو جاتی ہے, پیٹ اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, لوگ بھی آتے ہیں بولتے ہیں خیر بھائی کیا کھا رہے ہو بھائی, آج کل گھی شی پی رہے ہو, تو انسان اور خوش ہوتا ہے. تو اس کو اپنی صحت کی فکر شروع ہو جاتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے, دیکھنے میں بھی خوبصورت لگوں گا اور چال بھی اچھی ہو جائے گی اور لوگ بھی تعریف کریں گے اور وزن بھی. ایک باڈی بلڈر ہے ہمارے محلے میں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. لوگ بھی ڈرتے ہیں پھر اس سے, بھائی یہ بلڈر ہے اس سے ذرا ہٹ کے رہنا. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں ایک دفعہ کہیں کھڑا ہوا ہوں تو ایک کمزور سا بندہ آ کے مجھ سے الجھنے لگا, جھگڑا شروع ہو گیا. کہہ رہے میں نے قمیض اتاری ہے تو وہ نہ کھڑے ہو کر کانپنا شروع. پہلے تو نظر نہیں آ رہا تھا نا اندر سے کیا ہے. کہہ رہے کانپنا شروع تو مجھے اس پہ ہنسی آ گئی. میں نے کہا تھوڑا سا ریلیکس ہو جا بھائی, ایسے ہی نہ گر جائے, کہیں کچھ کیا میں نے ہے نہیں, کیس بن جائے گا میرے اوپر. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کو اللہ نے بڑی زبردست جسامت دی. ایک دفعہ سفر کر رہے تھے, اپنا واقعہ خود بتایا, میرے استاد ہیں. کہہ رہے میں کار میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا, ایک سامنے سائیکل والا لڑکا, اس نے دیکھا پیچھے چونکہ مولوی صاحب ہیں تو اس کو شرارت سوجی, وہ سائیکل دائیں بائیں نہیں کر رہا, کار کے آگے آگے, تاکہ مولوی صاحب کو تکلیف ہو. اب مفتی ابو لبابہ صاحب ہارن دے رہے ہیں اس کو, بھائی ہٹو یہاں سے ہٹو, وہ ہٹ نہیں رہا. اور پھر پیچھے مڑ کے نا الٹا سیدھا برا والا بھی کہنا شروع کر دیا مفتی صاحب کو. تو مفتی صاحب کھڑے ہو گئے, وہ سائیکل سے اتر کے کھڑا ہوا کہ لڑنا ہے تو آؤ.
लड़ाई की नीयत से ना, क्योंकि उस वक्त मुफ्ती उस्ताद का जो है ना सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था ना। अब मुफ्ती साहब फरमाते हैं मैंने जब गाड़ी का दरवाजा खोल के जब मैं निकलना शुरू हुआ तो वो देख रहे हैं तो निकलते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। ये तो निकल ही रहे हैं मुसलसल, भाई थोड़ा सा निकलो खत्म हो जाता है ना आदमी, यहां से सर से लेके यहां तक टांगे, वो कद माशाल्लाह उनका बहुत ज्यादा। अब वो निकल रहे हैं तो कार छोटी थी उसमें वो छुपे गए थे, अब निकल रहे तो निकलते ही चले जा रहे हैं, निकलते ही चले जा रहे हैं। वो ऐसा डरा, उसने बोला भाई इसको तो एक थप्पड़ मेरे लग गया मैं गिर जाऊंगा। कह रहे फौरन साइकिल पे बैठा, इतनी स्पीड से भागा है कि बस पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। तो इंसान को ये एहसास होना शुरू हो जाता है अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, मैं जवान हूं, मैं क्या अपनी सेहत और तवानाई को बर्बाद कर रहा हूं, औरतों की तस्वीरें देख देख के अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं, नंगी फिल्में देख देख के। तो ये अच्छी जिंदगी है, लोग भी खुश हों, घर वाले भी खुश हों, माँ बाप भी खुश हों, बीवी भी खुश होती है, वो माशाल्लाह जान शान आ गई आपके अंदर, और अच्छा लगता है देखने में, और जान बहुत आ जाती है। और ये भी याद रखो जो आदमी प्रॉपर तरीके से ये जिम खाने जाता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, बीमार नहीं होता, बीमार नहीं होता। वो आप देख लें, किसी बिल्डर से पूछे, 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं, इनकी बीमारी नहीं आती, क्योंकि जितना खा रहे हैं ना वो यूटिलाइज हो रहा है। बीमारी हमेशा खाने से पैदा होती है, खाते हैं वो, बैठे रहते हैं दफ्तरों में, वो सारा बलगम बनके और मुख्तलिफ बीमारियां बनके निकलना शुरू हो जाता है वो, ये फायदे भी होते हैं। तो ये जिम खाने तो जाया करें नौजवान तबका, इससे बड़े फायदे होते हैं। मगर एक तो किसी उस्ताद से सीखें, ऐसा ना हो कि जाके अपनी तरफ से टेढ़े मेढ़े कुछ, यहां वाला इधर से अलग से कोई चीज निकल गई ठीक है। वजन अगर गलत तरीके से उठाया जाए ना तो बाज़ दफा कुछ उल्टी सीधी चीजें भी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो किसी उस्ताद से फिर खुराक वगैरह भी उसी से पूछें, लेकिन ये मुकाबलेबाजी ना किया करें, मिस्टर कराची बनने की या मिस्टर पाकिस्तान बनने की कोशिश ना करें। ये गोरों पे सूट करती हैं चीजें, मुसलमान पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, उसमें खाएं पिए मौज मस्ती करें, और कुछ नहीं। ये दिन में जायज है, जिन्होंने सवाल